باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. متاثرین نالا گجر نالا آج ڈی سی آفس کے سامنے اپنا پرامن احتجاج نوٹ کرانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. ہماری بہنیں، ہماری مائیں، جنہیں ہم عام طور پہ گوارا نہیں کرتے کہ وہ کسی احتجاج میں شریک ہوں، وہ بھی آج ہمارے درمیان موجود ہیں. تمام شرکائے مظاہرہ سے بھرپور اجتماع سے گزارش ہے کہ پوری طرح منظم رہیے. کوئی ہنگامہ، کوئی توڑ پھوڑ، کوئی شور شرابہ نہیں کرنا ہے. ہمیں اپنا احتجاج نوٹ کرانا ہے، ہمیں اپنا حق حاصل کرنا ہے، اور یہ حق ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے اپنی باہمی اعتماد سے، اپنی باہمی جدوجہد سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر. لیکن پرامن رہنا ہے. کوئی ہنگامہ، کوئی آپ کو مشتعل کرے کہ پتھر مار دو، کوئی آپ کو مشتعل کر دے کہ گاڑی کو نقصان پہنچاؤ، ایسا کوئی کام نہیں ہوگا. بالکل یاد رکھیے، ہم انتظامیہ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے، بشرط یہ کہ انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے. ہم پرامن لوگ ہیں. ہم صرف اپنے مطالبات ان پہ اس حکمرانوں کو پہنچا دینا چاہتے ہیں. یہ حکمراں جو اسلام آباد سے اور کراچی تک ہم پر مسلط ہیں، ہم اپنا پرامن احتجاج اور اپنا مطالبات ان کی خدمت میں ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں اس احتجاج کے ذریعے کہ ہم کوئی ایجیٹیشن، کوئی ہنگامہ، کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں کرتے. بس صرف آپ ہمیں ہمارا حق دیجیے. ہمارا حق کیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی نالوں کو پیسے پریشر زیادہ ہے، نالوں پہ روڈیں بننی ہے، تو آپ ہمیں متبادل دیجیے. آپ ہمیں متبادل دیجیے اس کا. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے یہاں لیز کیا تھا ان کو احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے. لیز پلاٹوں کو توڑ دیا جاتا ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے بزرگ جس طرح گھروں میں بیٹھے ہیں، یہ کیا بے عزتی ہے کہ ان کو بغیر کچھ بتائے، بغیر اعتماد میں لیے، بغیر کوئی سروے کی رپورٹ دیے انہیں گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کا ایک نیا دروازہ ہے جو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب کسی کا نشان نہ ہو، کسی کو کوئی پتہ ہی نہ ہو، اور اس کے نام پر لا کے کسی اور کو بیٹھا دیا جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ حقدار کو اس کے حق سے محروم کیا جائے اور دوسرے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا دیا جائے. جماعت اسلامی اس بات کا عزم کرتی ہے اور آج کا یہ مظاہرہ اسی بات کے لیے ہے کہ ہم مظلومین اور یہ جو گجر نالے کے متاثرین ہیں ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. ان کے ساتھ پوری طرح کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اور ان کو ان کا حق دلوائیں گے. تمام متاثرین گجر نالہ اور اس مظاہرے میں شریک تمام بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں سے اور خواتین سے درخواست ہے کہ وہ بالکل پرامن رہیں. اگر اذکار پڑھ سکتی ہیں، اللہ کا ذکر کریں. ان ظالم اور جابر حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے، اور جو ہمارے گھروں سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے بغیر کسی متبادل کے، بغیر کسی سپورٹ کے، تو اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو سمجھ دے کہ گھر سے نکالنا اور گھر سے محروم کرنا کتنی بڑی تکلیف کا کام ہے. ہٹاؤ اس کو آگے سے اوپر کرو نا. ہمارا یہ مظاہرہ بس شروع ہوا جاتا ہے. ہمارے قائدین یہاں پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنا یہ احتجاج، اور یاد رکھیے ہم انتظامیہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آج یہ علامتی مظاہرہ اگر ڈی سی آفس پہ ہے تو کل کمشنر آفس پہ بھی ہو سکتا ہے. ہمارا یہ مظاہرہ اگر آج کمشنر آفس پہ ہو سکتا ہے تو یہ گورنر ہاؤس پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ بھی ہو سکتا ہے.
لیکن پھر ہم انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو اور ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں ہمارا حق دو۔ متاثرین گجرانوالہ کو ہمیں ہمارا یاد رکھیے، جھوٹے حکمراں جھوٹے وعدے، جھوٹے حکمراں جھوٹے وعدے، جھوٹے حکمراں جھوٹے وعدے۔ ہم سے اس طرح کی بات زبانی کہی جا رہی ہے۔ دیکھیں آپ بھی اخبارات پڑھتے ہیں، کوئی چیز تحریر میں نہیں دے رہے، کوئی چیز کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دے رہے، زبانی کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، زبانی کہتے ہیں وہ کر دیں گے۔ جب ہم سے ہماری چھت چھین لی جائے گی تو بتائیے کون اس کا ضمانتی ہوگا؟ جو ہمارے نمائندے بنے بیٹھے ہیں، 2 سال ہو گئے ہم نے تو شکلیں نہیں دیکھی ان کی، وہ ہماری آبادیوں میں تو آنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ہم کس کے پاس ہیں؟ کس سے اپنا رونا روئیں؟ کس کو ہم بتائیں کہ ہم کن پریشانیوں میں؟ اگر ہم غلط تھے تو ہمیں بجلی کیوں دی گئی تھی؟ اگر ہم غلط تھے تو ہمیں سوئی گیس کیوں دی گئی تھی؟ ہم اگر غلط تھے تو ہمیں ساری یوٹیلیٹیز کیوں دی جاتی تھی؟ ہم سے ان کے بلز کیوں دیے جاتے تھے؟ آج ہم یہ سوال کرتے ہیں، جب تمہیں ہوش آیا کہ ان زمینوں کو خالی کرنا چاہیے تو تم خالی کرو، لیکن ہمیں آپ متبادل تو دو۔ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی جگہ سے لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے تو پہلے ان کو متبادل لیا جاتا ہے۔ رحمت اللہ خان ایڈوکیٹ نے جب معیاری ندی کا کام شروع کیا تو پہلے خدا کی بستی بنائی تھی، ساری سہولتیں دی تھی، یاد ہے نا؟ بجلی بھی دی تھی، گیس بھی دی تھی، پہلے وہاں فراہم کی تھی اور اس کے بعد کہا تھا آپ وہاں شفٹ ہو جائیے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ ہم نے پیسے دے کے زمین خریدی ہے، ہمارے پاس لیز کے ڈاکومنٹ ہیں، لگائیں ان افسروں کو جنہوں نے ہمیں لیز دی تھی، بلائیں ان ظالموں کو جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ اب آپ پکے ہو گئے، اب کوئی نہیں آپ کو یہاں سے ہٹائے گا۔ تو ہم انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، اور ہمارا حق کیا ہے کہ ہمیں متبادل دیا جائے، اور جتنے جو ہمارے لیے اس دوران میں شفٹنگ کے دوران جو مسائل ہیں، کرائے کی رقم میں ہمیں رقم دی جائے تاکہ ہم عزت کے ساتھ اپنی ماں اور بہنوں کو ایڈجسٹ کر سکیں۔ اس مطالبے سے آپ لوگ متفق ہیں؟ ہمیں ہمارا ڈاکٹر عاصم کا ہاسپٹل لیگل ہے زاہد بھائی، ڈاکٹر عاصم کا ہاسپٹل جو نالے پہ پورا بنا ہوا ہے وہ تعصب کی بنا پہ وہ چھوڑا ہوا ہے بالکل۔ یہ جو شرکا ہیں یہ اس طرف آگے جائیں، بہنیں ہماری کھڑی ہیں، بہنوں سے زیادہ فاصلہ بنائیے، جو ہمارے لیفٹ پہ ساتھی کھڑے ہیں یہ آگے نکل جائیں، اس طرح پیچھے چلے جائیں، پیچھے تک جائیے۔ ہمارا یہ پرامن مظاہرہ انشاءاللہ جاری ہے، اور اس کے ذریعے ہم انتظامیہ کو اور ان بے حکمرانوں کو اور لام نہاد نمائندوں کو جو عوامی نمائندے بنتے ہیں ہمارے، ان کو اپنا یہ احتجاج نوٹ کرانا چاہتے ہیں کہ ہمیں متبادل جگہ فراہم کی جائے، ہمیں متبادل اگر گجرانوالہ کے یہ کمزور عوام، اگر گجرانوالہ کے یہ معصوم عوام اگر مجرم وہاں بنانے کے، تو میں پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر عاصم کو کیا تکلیف وہ ہے؟ ڈاکٹر عاصم کو کون سا تحفظ ہے؟ پورا نالا اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی ہے ہٹانے والا؟ کوئی ہے؟ اس نے پوری اتنی بڑی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا اس نے۔ اور آج اگر ڈمپر چل رہا ہے، آج ایکسکیویٹر چل رہا ہے، تو وہ ہماری آبادیوں میں کیوں چلتا ہے؟ وہاں سے کیوں شروع نہیں کرتے؟ وہاں کیوں نہیں اس کو ہٹایا جاتا؟ اور ایسے ایک نہیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نالوں پہ قبضہ کیا ہے۔ تو ہم مظلوم ہیں، ہم کمزور ہیں، اس لیے تو ہمیں دبا لو گے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ اتحاد، ہماری یہ خواتین، ہمارے یہ بچے
ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ اپنے اتحاد کے ذریعے یہ ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے حق کو حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں، الٹے ہاتھ پہ جو خواتین ہیں اس میں راستہ بنا ہے یہاں سے نکلنے کا۔ یہ خواتین، یہ مرد حضرات پیچھے چلے جائیں، خواتین کو آگے کرے۔ دیکھیں ہماری بہنیں، ہمارے مائیں یہاں موجود ہیں، ان کے احترام میں کوئی کمی نہ آئے۔ یہ مرد حضرات پیچھے ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کے اتحاد سے یہ مظاہرہ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اس میں جوق در جوق شریک ہو رہے ہیں، لیکن ہم اپنے نظم و ضبط کو اور اپنے معاملات کو بالکل ٹھیک رکھیں گے، پرامن رہیں گے۔ کوئی ہمیں اکسائے شرپسندی کے لیے تو ہمیں شرپسندی نہیں کرنی ہے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں ہمارے ساتھ ہیں، ہماری خواتین ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم پرامن اور بھرپور مظاہرہ انشاءاللہ کریں گے اور انتظامیہ کو اپنا احتجاج نوٹ کرائیں گے۔ اب سے کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ شیر کراچی، کراچی کی بھرپور آواز، کراچی کی نمائندگی کرنے والے حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی کراچی کی قیادت آپ کے درمیان موجود ہوگی انشاءاللہ۔ اور علاقے کے جو بھی ہمارے ذمہ داران ہیں، جو بھی ہمارے سیاسی نمائندے ہیں، جو ہمارے ساتھ اس مظاہرے میں شریک ہونا چاہے گا، ہم اسے بھی دعوت دیں گے، اس سے بھی کوشش کریں گے آپ کی بات کرائیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ مظاہرہ جاری ہے اور اطلاعات یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک ہلچل مچی ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کالی کالی گاڑیاں آپ کی کیا حفاظت کے لیے کھڑی ہیں یا انتظامیہ کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑی ہیں؟ تو یہ پہلے مظاہرے کی ابتدائی رسید ہے کامیابی کی، کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ سے اس قدر خوفزدہ ہیں، اس قدر پریشان ہیں کہ انہوں نے کالی گاڑیوں کو ان کے تحفظ کے لیے یہاں لگا دیا ہے۔ ہمارے آج کے اس مظاہرے میں نے جس طرح کہا تھا کہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے یہاں شریک ہونا ہے۔ موسیٰ کالونی سے بہت سارے اہلیان موسیٰ کالونی آ گئے ہیں، ہم انہیں یہاں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناز آباد نمبر 2 سے ایک بڑا قافلہ انشاءاللہ پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی جو آبادیاں ہیں ان کے لوگوں کے یہاں فون آ رہے ہیں کہ وہ آپ کے اس مظاہرے میں انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ بس ذرا زحمت اور گرمی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جم کر کھڑا ہونا ہے، پرامن رہنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے پرامن احتجاج کے ذریعے انتظامیہ کو اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ خدارا ہماری تکلیف کا احساس کرو۔ ہم اپنی ان خواتین کے ساتھ، ان معصوم بچوں کے ساتھ، ان بزرگوں کے ساتھ کہاں جائیں؟ کوئی تو ہمیں متبادل دو، کوئی تو ہمارا خیال کرو۔ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم ایک رات میں ہماری چھت سے ہمیں محروم کیا جائے؟ چھتیں بنانے میں، مکانات بنانے میں زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ ہم نیاز منزل سے آنے والے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیاز منزل سے بہت سارے ساتھی شریک ہو گئے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں ابھی ساتھی بتا رہے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ ہماری حاضری میں ماشاءاللہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ اتحاد ہی سے مسئلے حل ہوں گے۔ اور وہ جو جماعت اسلامی نعرہ دیتی ہے نا، نکلو گے تو مسئلہ حل ہوگا، انشاءاللہ نکلیں گے تو مسئلہ حل کریں گے۔ اس وقت بتا ٹاؤن سے اور عرفات ٹاؤن سے اور پیالہ ہوٹل سے بھی یہاں نمائندگی موجود ہے، وہاں کے ساتھی بھی آ گئے ہیں۔ 11، 18 نمبر، 12 نمبر اور بہت سارے پروئی کوٹ، یہ دیکھیں سارے جو نام میں لے رہا ہوں یہ سب یہاں کے ساتھی شریک ہو چکے ہیں، اور ہمارا یہ مظاہرہ دیکھیں بڑھتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک بھرپور احتجاج ہم انتظامیہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اب اس سے کچھ ہی دیر میں شیر کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ
ہم گجر نالے کے متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کو ان کا حق دلوائیں گے انشاءاللہ۔ ہم مظلومین گجر نالہ کی بھرپور حمایت کریں گے۔ ہمیں متبادل جگہ فراہم کی جائے، ہمیں متبادل جگہ یہ ہم اپنے خطابات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ذوالفقار بھائی پبلک ایڈ کمیٹی الفلاح کے صدر ہیں جماعت اسلامی کی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ ذوالفقار بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززین گجر نالہ اور میری ماؤں، بہنوں اور میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہم اس گجر نالے کے لیے احتجاج کے لیے جہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ جہاں تو جو چڑھائی ہے اس کو کم کر کے گہرائی زیادہ کی جا سکتی ہے، گہرائی زیادہ کر کے بھی ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، پیپل پارٹی کے صدر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم جو بھی گھر توڑیں گے اس کے بدلے میں ایک نیا گھر دیں گے، ایک پلاٹ دیں گے، پہلے پلاٹ دیں گے اس کے بعد گھر توڑیں گے۔ ہم اس انتظامیہ سے، پیپل پارٹی سے، بلاول سے، وزیر اعلیٰ سے، سب سے احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے گھر توڑنے سے پہلے ہمیں پلاٹ دیے جائیں، اس کے بعد ہمارے گھروں کو توڑا جائے۔ اگر گھر توڑنے کے بغیر نالے کی گہرائی کر کے کام ہو سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ نعمت اللہ خان صاحب نے جب لیاری ایکسپریس بنانے کا منصوبہ آیا تو سٹی ناظم نعمت اللہ خان صاحب تھے۔ یہ منصوبہ پیپل پارٹی کے دور میں 88 میں پاس ہوا تھا۔ نعمت اللہ خان صاحب 2003، 2001، 2002 میں سٹی ناظم تھے۔ تو نعمت اللہ خان صاحب نے اس کو ایسے پیارے انداز سے اس مسئلے کا حل نکالا کہ جن لوگوں کے گھر آ رہے تھے ان کو لیاری ایکسپریس بنا کے وہاں پلاٹ دیے، فی گھر 50,000 روپیہ دیا، وہاں گیس پہنچایا، وہاں روڈ بنائے، وہاں ہاسپٹل بنائے۔ ایک عام جیسے سہولت ایک آدمی کو میسر ہوتی ہے وہاں وہ ہر سہولت میسر ہے۔ ہم انتظامیہ سے یہی اعتقاد کرتے ہیں، اسی لیے ہم یہاں احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ وہی کراچی ہے جہاں جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان یہ کام کر سکتے ہیں۔ وہ تو ایک سٹی گورنمنٹ کے ناظم تھے، آپ کے پاس تو صوبائی گورنمنٹ بھی ہے، آپ کے پاس تو وفاقی گورنمنٹ بھی ہے، آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کے پاس آگے جگہ کم ہو گئی؟ کیا آپ کرنا نہیں چاہتے؟ اور دوسری بات، یہ لوگوں کے گھروں میں ایک نمبر لگا کے آ گئے ہیں۔ بھئی آج اگر وہ گھر ہے تو اس کے اوپر نمبر نظر آ رہا ہے، کل کو وہ گھر ٹوٹ گیا تو کیا پتا یہ نمبر کس کا تھا؟ پھر کوئی یہ رسید نہیں دے رہے، کوئی ان کے دلوں میں بے ایمانی ہے، یہ کوئی سیدھا کام کرنا نہیں چاہتے، یہ لوگوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم انشاءاللہ آج یہ مظاہرہ پورا انڈیا بھی دیکھ رہا ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، کہ ہمارے جو معتدین ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر آج آپ کے اس احتجاج کو ان سرکاری ایوانوں میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تو انشاءاللہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ احتجاج وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ ہوگا، یہی احتجاج گورنر ہاؤس پہ ہو سکتا ہے، یہی احتجاج اسمبلی ہال کے سامنے ہو سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ لوگ متحد رہیے، اشار پرستی میں کہ ہاتھ نہ لگیے، یعنی کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی جس سے ہمارا یہ جو اچھا ماحول ہے یہ خراب ہو۔ انشاءاللہ ہمارے معززین بھی آئیں گے،
اور وہ بھی خطاب کریں گے. ہم آپ سب سے اس کی رائے بھی لیں گے کہ آگے کا لائحہ عمل بھی طے کریں گے. یہ تو شروعات ہے, یہ تو شروعات ہے, ختم نہیں ہے. ختم تب ہوگا جب ہمیں ہمارے گھروں کے بدلے میں پلاٹ دیے جائیں گے. جزاک اللہ خیر. دیکھیں میرا خیال ہے انتظامیہ ستو پی کر سو رہی ہے, تو ہمیں جگانے کے لیے کچھ تو نعرے لگانے پڑیں گے. ہمیں ہمارا, ہمیں ہمارا, ہمیں ہمارا, ہمیں ہمارا. اچھا, میں نے جس طرح کہا ہے کہ یہ احتجاج آج صرف ڈی سی آفس پہ ہو رہا ہے, مجھے بولنے تو نہیں آتا. اور اس احتجاج میں کیفے پیالہ اور 12 نمبر گلبر اور 18 نمبر اور بروئی کوٹ عرفات ٹاؤن, اور اس سے آگے چلے جائیے تو نازآباد نمبر 2 اور خاموش کالونی کے لوگ یہاں شریک ہو گئے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارے متاثرین جو اس پوری پٹی پہ آتے تھے وہ کے تعداد ابھی کم ہے, وہ کے تعداد یاد رکھیے بھی کم ہے. ہمیں اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو جمع کرنا ہوگا, اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو ساتھ لے کر آنا ہوگا. بعض لوگ یہ غلط فہمی پھیلائیں گے کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا, بھائی کچھ نہیں ہوگا, اور یہ سب ایسے ہی ہے. لیکن جماعت اسلامی اس عزم کے ساتھ میدان میں موجود ہے کہ نکلو کہ تو مسئلہ حل ہوگا, نکلو کہ تو مسئلہ حل ہوگا. ہمیں پرامن طور پر رہنا ہے, پرامن احتجاج کرنا ہے. یہ جو خواتین بہت قریب ہو گئی ہیں, تھوڑا اس طرح کھڑے ہوں کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ آپ کا جو ہے نا دوسرے خاتون کے ساتھ ہو, اس طرح کھڑے ہو جائیں, پیچھے کی طرف بڑھتے جائیں کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ آپ کا دائیں جانب, ایک ہاتھ کا فاصلہ آپ کے فرنٹ پہ سامنے کی طرف, اور ایک ہاتھ کا فاصلہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہو جائے, تاکہ آپ کا ویو حکمرانوں تک ٹھیک سے پہنچے کہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ یہاں جمع ہیں. میں جماعت اسلامی کراچی کی قیادت کو اور امیر ضلع بستی وجی حسن بھائی اور اسامہ بن رضی بھائی کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آ رہے ہوں گے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ کچھ نہیں ہوگا, اور اس سے پہلے کچھ چیمپئن یہ کہتے ہوئے بھی آتے رہے کہ بھائی ہم نے سب حل کرا دیا ہے, ہم نے سارے مسئلے حل کرا دیے. آپ بات کریں گی میڈیا سے کہ بھائی کیا کیا مسئلے بتائیں گے. یہ اب ہمارے درمیان ہمارے نوجوان ساتھی شہباز بھائی آپ سے گفتگو کریں گے. شہباز بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق عرفات ٹاؤن بلاک نارتھ نازآباد کراچی سے ہے. میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ لوگوں کے نے دیکھا بھی ہے, سراج جماعت اسلامی کے تحت ان ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے. ڈی سی آفس پر ہم موجود ہیں. ابھی انتظامیہ حرکت میں لائی نہیں ہے, ان انتظامیہ کو ہم حرکت میں لائیں گے, اور اگر یہ ڈی سی آفس پہ ہمارے مظاہرات کو کامیاب نہیں کیا گیا تو ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جائیں گے. اور آپ لوگ پرامن احتجاج ریکارڈ کرانے آئے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے, ان انتظامیہ سے گزارش ہے, اگر یہ گھر پلاٹ کو لیز کیوں کیا گیا, ان بجلی کے بل ہم لوگوں کو دیے گئے, گیس کے بل ہیں, بجلی کے کنیکشن ہیں, پانی کے بل لیے جا رہے ہیں, اور ہم تمام حضرات جو گجر نالے پر مقیم ہیں ان تمام لوگوں کے پاس گھروں کی فائلیں موجود ہیں, پیپرز موجود ہیں, اور لیزنگ کے پیپر موجود ہیں. کوئی ہے ہم لوگوں کے سننے والا؟ کوئی ہے جو ہم لوگوں کی بددعاؤں سے رکے؟ ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں ہمارا حق دو,
ہمیں ہمارا ہم انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں، ہمیں پہلے رہائش فراہم کی جائے، متبادل جگہ فراہم کی جائے تاکہ ہم اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیوں کو رلنے سے بچا سکیں، ہم عزت سے اپنے گھروں میں جا سکیں۔ ہمارا مطالبات یہی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ سے گزارش ہے اور اس عملے میں جو لوگ ملوث ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں، خدا را ہماری بد دعائیں نہ لیں، ہماری بہن بیٹیوں کی بد دعائیں نہ لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا دیکھیں، پھر میرا خیال ہے کہ انتظامیہ کو جگانے کی ضرورت ہے، ذرا کچھ زوردار نعرے لگانے، آواز نہیں آ رہی، مزہ نہیں آ رہا۔ ہمیں ہمارا اچھا دیکھیں، مسائل تو ظاہر ہے کہ کراچی کو مسائلستان بنا دیا گیا ہے۔ جس گلی سے گزرے گٹر بہ رہا ہے، جس گلی میں جائے روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کچرا اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور ہم پر مزید ایک آفت مسلط کی ہے کہ ہم سے اب ہمارے گھروں کو چھینا جا رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ نازوباد نمبر 2 بس اسٹاپ نمبر 2 کا بھی ہے۔ وہاں سے ہمارے نمائندے جناب اقبال صاحب اپنا مسئلہ بیان کریں گے اور ہم حکمرانوں سے یہ گزارش کریں گے کہ ہمارا یہاں آنا، ہمارا یہ احتجاج یہاں نوٹ کرانا آج پرامن ضرور ہے۔ ہم پوری ضمانت دیتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی گاڑی کو کسی چیز کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ ضمانت بہت دیر نہیں رہ سکے گی اگر ہمیں ہمارا متبادل نہیں دیا گیا۔ میں اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازوباد 1 نمبر اور چھوٹا میدان UC 48 اور UC 49 یہ 2 یوسیاں ہیں جس کے اندر تقریباً 40,000 سے زیادہ رجسٹر ووٹر موجود ہیں۔ وہاں کا ایک سب سے بڑا اور دریدہ مسئلہ وہ یہ ہے کہ روڈ کراس کرنے کے لیے برج نہیں ہے، اور اس برج نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز وہاں پر حادثے ہوتے ہیں، آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، آئے روز وہاں پر لوگ مرتے ہیں۔ روڈ کے دونوں جانب اسکول بھی موجود ہے، مساجد بھی موجود ہے، مدرسے بھی موجود ہیں، اور یہاں ڈپٹی کمشنر آفس میں بارہا درخواستیں دینے کے باوجود اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی عملی قدم جو ہے وہ نہیں کیا گیا، اور یہاں تک کہ 1 سال پہلے گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب وہ وہاں پہ وزٹ کر کے گئے، علاقے کے MLA خالد مقبول صدیقی صاحب وہ وہاں پر وزٹ کر کے گئے، لیکن اس مسئلے کو حل نہیں کیے گا، اور آج تک وہاں پر اسی طرح لوگ اپنی جانوں سے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ اور خواتین آئے روز گاڑیوں کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں۔ آج کے اس دھرنے کے توسط سے ہم حکومت سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، کمشنر کراچی اور ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے پاس درخواستیں موجود ہیں، آپ وہاں پر آ چکے ہو، وزٹ کر چکے ہو، برائے مہربانی نازوباد کی عوام کے اوپر رحم کھاؤ اور فوری طور پر وہاں پر برج لگاؤ روڈ کراس کرنے کے لیے۔ اقبال صاحب ابھی اپنے مسئلہ بیان کر رہے تھے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ نازوباد بس اسٹاپ نمبر 2 کا ہے کہ ہم پانی کی لائن کو تقریباً 36 انچ کی لائن ہے جس کو اوپر فٹ پاتھ کے گرین بیلٹ کے اوپر جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، جس سے لوگوں کو روڈ پار کرنے میں خصوصاً خواتین اور بزرگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہاں سائڈ ایریا سے ہیوی ٹریفک آتا ہے۔ جب اس پلیا پہ سے روڈ پار کرتے ہیں اس پانی کی لائن سے تو بیشتر لوگ سلپ ہو کے مین روڈ پہ آ جاتے ہیں، جس سے بہت ساری اموات ہو چکی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد گوجر نالے نازوباد نمبر 2 کی نمائندگی زہیب سلیم صاحب کریں گے، وہ آپ کو اپنے خیالات اور جذبات سے آگاہ کریں گے۔ زہیب سلیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ
وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. جی ہاں میرے بھائیوں اور دوستوں، آج آپ لوگ یہاں جمع ہیں. میں گجر نالے نازم آباد نمبر 2 کا رہائشی ہوں. آج ہمارے مسائل بہت زیادہ مسائل بنا دیے گئے ہیں. روٹی، کپڑا اور مکان دینے والوں کے نعروں نے ہمیں اس نعرے سے محروم کر دیا ہے. ہم سے ہمارا کپڑا چھینا گیا، ہم سے ہماری روٹی چھینی گئی، ہم نے کچھ نہیں کہا. میرے بھائیوں اور دوستوں، اب ہم سے ہمارا مکان چھین رہے ہیں. یہ ظالم حکمران یہ ہماری نہیں سن رہے ہیں. یہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کی مثال بنے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ پرامن رہیے گا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے گا. جماعت اسلامی آپ کی آواز بنی ہے. یہ وہ جماعت اسلامی ہے کہ جس کے پاس اقتدار میں طاقت موجود نہیں ہے، لیکن عوام کے مسائل ہو جماعت اسلامی آگے نظر آتی ہے. کورونا کی وبا ہو جماعت اسلامی نظر آتی ہے. جب بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، پھر جب زیادہ پانی آتا ہے تو جماعت اسلامی کا کارکن آپ کے گھروں پر نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ ندی کے لوگ، ندی کے کنارے رہنے والے لوگ کہ جن کے مکانات ان سے چھینے جا رہے ہیں، جب بارش آئی تھی تو بہت زیادہ پانی آیا تھا. پھر یہاں پہ جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے اکثر کو میں جانتا ہوں جن کے بیٹوں کی شادی ہونے والی تھی، بیٹیوں کی شادی ہونے والی تھی، ان کے جہیز کا سامان چلا گیا. میرے بھائیوں اور دوستوں، ان لوگوں نے بڑے ظلم سہے ہیں. آپ کمشنر صاحب باہر آئیے، ان لوگوں کا سامنا کیجیے. یہ میری مائیں بہنیں موجود ہیں، یہ دودھ کے اندر موجود ہیں. آپ کی بے حسی کی انتہا ہونی چاہیے. میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ پرامن رہیے گا. جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ اس نعیم الرحمان آپ کا مقدمہ ہر جگہ لڑتے نظر آئیں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کو ثابت قدم رہنا ہے اور آپ کو یہاں سے جو انفارمیشن دی جا رہی ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہے. اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں، یہ جماعت اسلامی ہے آپ کے مسائل کی ہر جگہ نمائندگی کرتی ہے. کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو جماعت اسلامی نظر آتی ہے، نادرا کا مسئلہ ہو جماعت اسلامی نظر آتی ہے، مردم شماری کا مسئلہ ہو جماعت اسلامی نظر آتی ہے، کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو جماعت اسلامی نظر آتی ہے، کوٹا سسٹم کا مسئلہ ہو جماعت اسلامی نظر آتی ہے، کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا مسئلہ ہو یہ جماعت اسلامی نظر آتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ پیپلز پارٹی جس کی خمیر میں کراچی دشمنی رچی بسی ہے، جس کی خمیر میں کراچی والوں کے ساتھ دشمنی رچی بسی ہے، وہ لوگ کیوں آپ کا سامنا نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے یہ عوام ان کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں. اور آج آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، آپ نے آ کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کے سن کے ضابطوں کو نہیں مانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں. آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیں گے، شرم کرو، حیا کرو، ڈوب مرو، ڈوب مرو. شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو. ظالم حکمرانوں، شرم کرو، شرم کرو، حیا کرو. جزاک اللہ. یہ خواتین، ہم نے پہلے بھی اپیل کی تھی کہ خواتین اور مردوں کے درمیان فاصلہ رہنا چاہیے. اور یہ جو مرد حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ مزید پیچھے کی طرف چلے جائیں. اب ظاہر ہے کہ آپ کے مظاہرے میں عوام کی بھرپور شرکت ہے تو تھوڑی سی زحمت اٹھاتے رہیے اور پیچھے جائیے. احترام خواتین کا بالکل ملحوظ رکھیں. ہماری بہنیں، ہماری خواتین، بزرگ خواتین یہاں موجود ہیں اور کوئی انہیں تکلیف نہ ہو یہاں کھڑے ہونے میں. ہمارا یہ پرامن احتجاج جاری ہے. نائب امیر جماعت اسلامی کراچی اسامہ بن رضی بھائی اور امیر ضلع وسطی سید وجی حسن صاحب اس مظاہرے کی قیادت فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی اب سے کچھ ہی دیر میں یہ آپ سے مخاطب ہوں گے. عبدالرحمان بھائی واحد کالونی سے گزارش ہے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. عبدالرحمان بھائی واحد کالونی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
آپ سب کے سامنے بہت سارے مطالبات رکھ دیے گئے ہیں. میں مزید مطالبہ بھی رکھوں گا، لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ یہ جو کٹنگ ہو رہی ہے یہ سراسر ظلم ہے. اس کو آپ لوگ پہلے ڈونگا کر کے بھی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو ڈونگا کر دیں نالے کو، اور جو ہے اس سے مسئلہ غریب عوام نہیں رولے گی. آپ لوگ چاہتے ہیں غریب عوام بار بار پریشان ہو، ایسا نہ کرے. میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. ہم لوگ یہاں پہ جماعت اسلامی کے پاس آئے ہیں، عام عوام آئے ہیں. اتنی ساری عوام ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. سارے میڈیا دکھائے. کہاں جائیں گے یہ بے گھر لوگ؟ ان کو جب تک کوئی گھر نہیں دیا جائے گا، جب تک کوئی چیز نہیں دیں گے، یہ لوگ نہیں ہٹ سکتے. خدا را ہم لوگوں پر ظلم بند کرو، انصاف دو، ہمارے حالوں پر رحم کرو. اور جس طرح یہ کمزوروں پر آپ لوگوں کی طاقت چلتی ہے، طاقتور پہ کوئی طاقت نہیں چلاتا. ہم واحد کالونی ضیاءالدین اسپتال کے پاس سے آئے ہوئے ہیں. وہاں پہ ایک طاقتور ہے جس کا شراب خانہ ہے، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. وہ گجر نالے کے اوپر بنا ہوا ہے شراب خانہ. اس شراب خانے کو ہٹاؤ نا. اس شراب خانے کو ہٹاؤ، اس شراب خانے کو ہٹاؤ. وہ بھی نالے پہ بنا ہوا ہے. ہم لوگوں کو پہلے گھر دو، اس کے بعد ہم لوگ کے گھر کاٹو. ہماری یہی گزارش ہے سراج الحق صاحب سے، حافظ نعیم الرحمان صاحب سے، سب سے گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دینا. ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں آخر تک. جماعت اسلامی کا آپ لوگ بھی ساتھ دیں، جماعت اسلامی آپ کا بھی ساتھ دے گا. جزاک اللہ. نعرہ تکبیر. جماعت اسلامی اس عزم کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہے کہ حق دو کراچی کو، حق دو بدلو. آواز نہیں آ رہی آپ کی. دیکھیں ابھی تو گھروں کا مسئلہ ہے اور ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. ہمارے شہر کو بالکل لاوارث بنا دیا گیا ہے، لاوارث کر کے چھوڑ دیا گیا ہے. اس کے فنڈز کو لوٹا جا رہا ہے. آپ کے ٹیکسز پہ یا بدمست حکمراں عیاشیاں کر رہے ہیں. گاڑیوں میں کتوں کو لے جایا جا رہا ہے. تو ہم اب ایسا نہیں ہونے دیں گے. اگر ہم میدان عمل میں نکلے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان حکمرانوں کی گدی پکڑ کر بھی اپنا حق حاصل کریں گے. میں یاسین بھائی کیفے پیالہ والے سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. تمام حاضرین السلام علیکم. میں آپ کے توسط سے اور میں خود بھی جناب چیف جسٹس صاحب سے مخاطب ہوں. للہ ہم غریبوں پر رحم کرو. آپ کے الفاظ یہ تھے کہ گوجر نالے پہ نہیں، تمام نالوں پر جو انکروچمنٹ ہے، جنہوں نے نالوں کے اوپر مکانات بنائے ہیں ان کو پہلے رہائش دو، پھر وہ سیٹسفائی ہو جائے تو ان کی رہائش کو ڈیمولش کیا جائے. اب ان لوگوں نے جو بیریکٹریٹ میں کہ ہمارے مکانات اجاڑنے کے بعد انہوں نے یہ کر لیا کہ دائیں بائیں. صاحب آپ کے آرڈر میں دائیں بائیں نہیں ہے گوجر نالے کو صاف کرنے کا. آپ نے تو صرف یہ کہا کہ گوجر نالوں کے اوپر، اور اگر ایسی بات ہے تو پورے کراچی کے اندر تمام جگہوں کے اوپر انکروچمنٹ ہے. اور مزے کی بات یہ سر آپ لوگ بتائیں کہ جب بھی کبھی کچھ ہوتا ہے تو گوجر نالے کا یہ جو زیادہ ہے سامنے کے علاقے میں پہلے مشینریاں لگا کے اور ان کو توڑا پھوڑا جاتا ہے اور یہاں پر متعدد بار توڑا پھوڑا گیا. میں آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس گوجر نالے میں آج تک اس گوجر نالے کے بہاؤ سے کتنے آدمی مرے ہیں؟ 10 مرے ہیں، 20 مرے ہیں، 50 مرے ہیں. لیکن یہاں تو اس حالات کا آرڈر بتا کے کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم 1.5 لاکھ آدمی جیتے جی مر رہا ہے. تو پلیز آئی ریکویسٹ یو سر کنسیڈر کریں. اور یہ جس طریقے سے بیروکریٹ وغیرہ جب ہم چلے جائیں گے تو یہاں پر پھر آبادیاں ہوں گی. یہ کن کا مفاد ہے خدا کو معلوم. جلہ ہمارے بچوں کے اوپر رحم کرے. ہم لوگوں نے اپنے بچوں کے جو کچھ جمع پنجیاں تھے وہ لگا کے 1.5 انچ کے مکانات بنائے ہیں. اور اس کے اوپر ہمارے یہ کہا جاتا ہے کبھی رات کے ٹائم کوئی آ جاتا ہے کہ 150 فٹ کٹنگ ہوگی، کبھی کوئی آ جاتا ہے کہ 200 فٹ کٹنگ ہوگی، کوئی کہتا ہے 50 فٹ کٹنگ ہوگی. تو للہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے. ہمیں آپ سے توقع ہے کہ آپ اس کو کنسیڈر کریں گے.
एक भरपूर नारा, हक दो, हक दो। अच्छा, अब हमें अपना भी तो हक चाहिए। हमें हमारा, हमें हमारा, हमें हमारा। मैं हमीद शाह भाई मुस्लिम टाउन से यहाँ तशरीफ लाए, उनसे गुजारिश करूंगा, मुस्लिम टाउन के भी लोग यहाँ मौजूद हैं। अब ये हमारा मुजाहरा मुस्लिम टाउन और कैफे प्याला 12 नंबर और 18 नंबर गुलबर्ग और अरफात टाउन, बरोई टाउन, नाजोबाद नंबर 2 गुजर नाले के आबादी, इन सब के नुमाइंदे KBR के भी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग हमारी एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे जमा हुए हैं और जाहिर है कि लोग इस एतमाद और इस यकीन के साथ हमारे साथ शरीक हैं कि जमात इस्लामी जब किसी मसले को टेक ओवर करती है, जब किसी को उठाती है, तो वो किसी दबाव और किसी लालच के बगैर इंशाअल्लाह मसले को हल करती है। हमें हमारा, हमें हमारा, हमें हमारा। अब्दुल हमीद भाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर सिमत मचलती किरणों ने अफ़सोस शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, ये बात आया है दुनिया पर। हम फूल भी हैं, तलवार भी है, ये बज़्म जहां महकाएंगे, ये खून नहा कर दम लेंगे। ये मुतासिरीन कुछ जर्नालों की कसीर तादाद जो यहाँ पर मौजूद है, ये इस बात की अक्कासी कर रही है जो हुक्मरानों की कुर्सी पर बैठने वालों, ये कुर्सी पर तुम्हें पहुंचा सकते हैं, ये तुम्हारी कुर्सी घसीट कर तुम्हें जमीन के अंदर उतार भी सकते हैं। और मैं यह बात बताना चाहता हूँ, दुनिया के बड़े बड़े आमिर, दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान इससे पहले जो पाकिस्तान में भी गुजरे थे, वो कहते थे हमारी कुर्सी बड़ी मजबूत है, बड़ी मजबूत कुर्सी है। लेकिन ये जो सामने मेरी माएँ और बहनें खड़ी है, ये जो पीछे मेरे भाई खड़े हैं, ये इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ के बुजुर्ग भी अच्छी तरह जानते हैं। वो जो मुक्का दिखा कर कहते थे कि हम बड़े ताकतवर हैं, इन कुरान अवाम ने उनको भी उठाकर फेंक दिया। और मैं अपने इलाके की मुख्तसर सी बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। न्यू कराची नाला स्टाफ से लेकर शफीक मोड़ तक जिस यूसी के अंदर मैं रहता हूँ, उसका बुनियादी मसला क्या है? उसका बुनियादी मसला ये है, मुतासिरीन ने कुछ जर्नाले के हवाले से, कि 1969 के अंदर जब जमशेद रोड से इन लोगों को लाकर वहां बसाया गया था, 240 गज के मकान कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, KDA ने उन्हें लीज किए थे। तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, तमाम फाइलें मौजूद है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो पेमेंट की गई थी, वो पेमेंट सारी की सारी मौजूद है। किस बुनियाद के ऊपर हमारे घरों पर निशान लगाते हो कि तुम्हारे हाथ काट कर जमीन के ऊपर फेंक देंगे। दूसरी एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिरी बात बिल्कुल अपनी करना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि ये इंक्रोचमेंट है, ये नाजायज कब्जा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंक्रोचमेंट और नाजायज कब्जा किसे कहते हैं? ये तो सियासीन हॉस्पिटल आपका बना हुआ है, जो एक बड़े आदमी की मिल्कियत है, ये इंक्रोचमेंट और नाजायज कब्जा है। वो जो पूरे कराची के तमाम पार्कों को खा गए, तमाम खुलाईदारों को खा गए, तमाम एसटी प्लाटों को खा गए, ये KBC है, ये SPC है, बाकी तक सोते रहे। ये नाजायज तजावज़ात एक दिन के अंदर नहीं बनती है। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी रात को सोया, सुबह ये प्लाजा बनकर खड़ा हो गया। इनकी मिली भगत से, इनके आशीर्वाद से, इनकी जेबें काम करके ये नाजायज तजावज़ात काम करती है। अगर हमें नाजायज तजावज़ात में शामिल किया तो याद रखो, आज का ये मुजाहरा तो जमात इस्लामी की वजह से पुरमाने, जमात इस्लामी की तारीख है। लेकिन फिर इन लोगों को गवर्नर हाउस की दीवारों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वो मैं नहीं है बड़ा। अब्दुल हमीद भाई अपने जज्बात आप तक और आपके तवज्जुह से हुक्मरानों तक पहुंचा रहे थे। मोहतरम DC साहब और जिम्मेदारान हुकूमत और वो सारे लोग
जो आज के इस मुजाहरे की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम उनसे बहुत मौतबाना हाथ बांध के अपील करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि खुदारा हमें हमारी छतों से बगैर मुतबादिल के महरूम ना किया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। जिस तरह सिटी नाजिम नेमतुल्लाह साहब ने पहले मुतबादिल दिया था, हमें भी पहले मुतबादिल दिया जाए। बेशक आप रोड चौड़ी करें, बेशक आप नाले को चौड़ा करें, लेकिन हमें हमारी खवातीन, हमारे बच्चों और हमारे बुजुर्गों के साथ हमें छत से महरूम ना किया जाए। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ अमीर जमात इस्लामी जिला बस्ती वजी हसन साहब से कि वो आपसे मुखातिब हो। जनाब वजी हसन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन। मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जिस तरह अपने हक के लिए बाहर निकले हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे और हमारे नौजवान गुजर नाले के मुतासिरीन आज यहाँ मौजूद हैं। और इस मौजूदगी की वजह सिर्फ एक है, वो ये कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अफसरशाही है, ये हमारी बात पर कान धरने के लिए तैयार नहीं है। इस अफसरशाही को हम फोन करते हैं, इनसे राब्ता करना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं कि लोग मुतासिर हो रहे हैं, लोगों के घरों पर निशान लगा दिए गए हैं, लोगों को इस बात का खदशा है कि उन्हें एक रात किसी दिन सुबह वो उठेंगे और मशीनरी मौजूद होगी और वो अपने घर बार से महरूम कर दिए जाएंगे। लेकिन इस राब्ते के बाद हमें बार बार ये सुनने को मिलता है कि डीसी साहब बहुत मसरूफ हैं, डीसी साहब के पास वक्त नहीं है। हम गुजारिश करते हैं कि डीसी साहब आप हमारी बात सुनिए। हम इन रहते पुरअमन मजलूम लोगों को अपनी बात सुनाने के लिए आपके दरवाजे पर लेकर आए हैं, क्योंकि आपके पास फुर्सत नहीं है कि आप इनके दरवाजे पर जा सकें। हम इनको आपके पास इनकी आवाज सुनवाने के लिए लाए हैं। अगर अब भी आप इनकी आवाज नहीं सुनेंगे तो फिर न सिर्फ इनकी बददुआएं आपके खिलाफ होंगी, बल्कि फिर हम कुछ और करने की तरफ भी जा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों और साथियों, आज हमने अपना ये फर्ज किफाया अदा किया है। आज हम पहली दफा डीसी साहब के पास उनके दफ्तर तक आए हैं। हमने उनको ये बात पहुंचाई है कि अगर एक फुट जगह भी ऐसी काटी गई कि जिसके मकीनों को मुतबादिल जगह नहीं मिली, तो इनका मुकदमा जमात इस्लामी खुद लड़ेगी। जमात इस्लामी आगे बढ़कर इस मुकदमे को लड़ेगी इंशाअल्लाह। हम इन्हीं आबादियों में रहने वाले हैं, हमारे कारकुनान आपके दरमियान रहते हैं। जमात इस्लामी के लोग लंदन में नहीं बसते, दुबई में नहीं रहते, वो पुल के पार से आने वाली शहादत नहीं है। अफसोस की बात यह है कि वो लोग जिनको हमारे लोग अपनी वोटों से मुंतखब करके यहाँ से रवाना करते हैं, वो इस मौके पर कहाँ है? मैं सवाल करता हूँ, बल्कि मैं आपसे भी ये बात कहना चाहता हूँ, आप आंखें खोल कर देखिए वो लोग कहाँ हैं कि जिनको हमने वोट दिया था, जिनको हमने हजारों लाखों वोट देकर एक दफा नहीं कितनी दफा अपने पास से ऐवानों में भेजा है। नाज़िमाबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद की आबादियों से मुंतखब होने वाले वो लोग कहाँ हैं? नई कराची से मुंतखब होने वाले वो लोग कहाँ हैं कि जिनको MNA और MPA बनाया गया है? एक दफा नहीं कई दफा बनाया गया है। कभी वो MQM के नाम पे मुंतखब होते हैं, कभी वो PTI के नाम पे मुंतखब होते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत पड़ती है तो वो खुफिया कमरों में, बंद कमरों में अवाम की पैसों का सौदा कर रहे होते हैं। हमें अफसोस है कि डीसी साहब के साथ बंद कमरों में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें ये लोग शरीक हैं जिनको हम अपना नुमाइंदा समझते हैं, जिनको हमने अपना नुमाइंदा बनाकर आगे भेजा था। हमें अफसोस है उन लोगों पर कि जिन्होंने अपनी नुमाइंदगी का हक अदा नहीं किया है। मेरे दोस्तों और साथियों, जमात इस्लामी के पास कोई नुमाइंदगी नहीं है, जमात इस्लामी के पास तो एक काउंसलर भी नहीं है इलेक्टेड, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। इस वजह से नहीं कि हम आपसे वोट चाहते हैं, इसलिए इस वजह से कि हम मजलूमों का इत्तेहाद चाहते हैं।
ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر کے مظلوموں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں تاکہ یہ ظالم بٹیرے جاگیردار سرمایہ دار اور ان کے گماشتہ یہ جو نمائندے ہمارے پاس سے الیکٹ ہو کر جاتے ہیں، جو بظاہر ہماری گلیوں میں رہتے ہیں لیکن ہمارے لیے ہمارے حقوق کا سودا کرتے ہیں، ان کا کھلا خبر کیا جا سکے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے یہ چھوٹی سی تھوڑی دیر کا یہ جو مظاہرہ ہے یہ صرف ٹوکن مظاہرہ کیا ہے۔ ہم نے آپ کو زحمت دی ہے، آپ یہاں آئے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر ڈی سی صاحب نے اور یہاں کی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا، ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈی سی صاحب کے ساتھ مل کر، اس انتظامیہ کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی اپنا کیمپ لگائے گی، ان ساری آبادیوں میں جماعت اسلامی کیمپ لگائے گی اور سارے متاثرین کو رجسٹر کرے گی، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم ایک ایک فرد کو انشاءاللہ اس کا حق دلوائیں گے۔ اور اگر کسی نے وعدہ خلافی کی تو یہاں یہ بات بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر انتظامیہ نے وعدہ خلافی کی، آج تک انتظامیہ ہمیں اس بات کا یقین دلا رہی ہے کہ جو باتیں ہم کریں گے، جو وعدے وہ ہم سے کریں گے وہ ان کو پورا کریں گے، لیکن اگر انہوں نے وعدہ خلافی کی اور اگر ایک فٹ زمین بھی لوگوں کی کٹی اور اس کا متبادل نہیں ملا تو آپ یقین رکھیے کہ اس تحریک کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ یہ مجمع جو آج ڈی سی صاحب کے دفتر کے باہر جمع ہے، یہ مجمع ڈی سی صاحب کے دفتر کے اندر جمع ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ہم آج کا مظاہرہ پرامن رکھ رہے ہیں۔ ہم صرف متنبع کر رہے ہیں کہ ان مظلوم لوگوں کو اکیلا نہ سمجھا جائے، ان مظلوم لوگوں کے ساتھ جماعت اسلامی کی طاقت موجود ہے، حافظ نعیم الرحمان کی قیادت موجود ہے کہ جو کراچی کے ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہے اور کراچی کے ہر مسئلے کو آواز دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ سے یہاں آنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن ہماری جدوجہد شروع ہوئی ہے، یہ ختم نہیں ہوئی ہے، یہ اس کی شروعات ہے، اور اس کی شروعات اس اتحاد سے ہو رہی ہے کہ ہر مظلوم اس شہر کا جو زبان بھی بولتا ہو، جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہم سب مل کر نکلیں گے، انشاءاللہ اس ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پاس بہت سارے ساتھیوں کی پرچیاں اور نام آ رہے ہیں کہ وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ علاقے کی معزز شخصیات ہیں، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کا ایشو ہے، ہماری بہنیں بہت دیر سے اور ہمارے بزرگ بہت دیر سے دھوپ میں کھڑے ہیں، تو ہم انہیں بہت زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ممتاز سیاسی شخصیت عرفات ٹاؤن کے سماجی رہنما جناب عبدالعزیز صاحب کو کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ میری بہنوں اور بزرگوں سب کو میرا سلام۔ آج ہم ڈی سی صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین، ہمارے جو گجر نالے پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ اتنے پریشان ہیں، اگر وہ با اثر ہوتے تو نالوں میں نہ ڈوبتے۔ ان کے پاس اتنا کرایہ نہیں ہے کہ اپنے کسی دوسرے گھر میں جا کے کرائے پہ شفٹ ہو جائیں۔ میں اوٹ راجپوت برادری سے تعلق رکھتا ہوں، محمد حسین کوٹ علاقہ، پیالہ ہوٹل، کوثر نیازی، یہ ساری ہماری برادری پڑی ہوئی ہے۔ آپ اللہ پہ یقین کریں کہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو گاڑیوں میں لے گئے، دوسرے دن پتا چلا دوسرے بزرگ کو گاڑیوں میں لے گئے۔ ہوا کیا ہے؟ یہی ٹینشن گھر جا رہا ہے، یہی ٹینشن بچے رو رہے ہیں، یہی ٹینشن کاروبار نہیں ہے، یہی ٹینشن سارے گھروں میں پریشانی ہے۔ خدا کے لیے یہ ان پہ رحم کریں، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اعلیٰ قیادت جماعت اسلامی صاحب کا، جنہوں نے یہ پیغام شروع کیا اور غریبوں کو حق دلوانے کے لیے روڈ پہ آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میری بہنوں اور ہمارے بزرگوں، ہم میں جتنا خون ہے، جتنی طاقت ہے، ہم لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے، شانہ بشانہ رہیں گے، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کا حق آپ کو ملے، اور جہاں آپ کو بلایا جائے وہاں پہ پہنچو۔ اگر گھر بیٹھیں گے تو کچھ حاصل نہ ہوگا،
گھر کو ڈھیر بنا دیا جائے گا، مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ بس میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، جیسا کہ ہمارے سینئروں نے بتایا کہ بہنیں اور بھائی بزرگان کافی دیر سے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں سب سے اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر! نکلو کہ تو مسئلہ حل ہوگا، نکلو کہ تو مسئلہ حل ہوگا۔ میں نے جس طرح پہلے اعلان کیا تھا کہ شیر کراچی اور کراچی کی اس وقت بھرپور نمائندگی کرنے والے حافظ نعیم الرحمان بھی ہمارے متوقع شرکاء میں تھے، لیکن اس وقت ان کی نمائندگی نائب امیر جماعت اسلامی اسامہ رضی صاحب فرما رہے ہیں۔ میں اسامہ رضی بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ اسامہ رضی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اجمعین۔ میری عزت ماؤں، معزز بہنوں، نوجوانوں، بزرگوں اور دور دور تک پھیلے ہوئے تغیر کراچی والوں، پوری دنیا کے سامنے یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ گجر نالے کے اوپر جو تجاوزات ہیں اس میں انتظامیہ نااہلی کا اور ظلم کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ان کے پاس کوئی درست رویہ اور طریقہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ بہت ہی غیر منظم انداز میں لوگوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ان کے اس طرز عمل کے خلاف پرامن طور پہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور یہاں پر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ آج آپ یہاں پر جمع ہوئے، آپ نے مل کر شور مچایا، تو دیکھیے ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، پورا میڈیا یہاں پر آپ کی بات سننے آیا ہے۔ اگر آپ گھر پہ بیٹھے رہتے، کوئی کسی دن آتا اور آپ کے مکانات کو گرا کے چلا جاتا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہذا بہت اچھا کیا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن زیادہ اچھا ہوتا کہ جو لوگ یہاں پر ایم پی اے ہیں، جو لوگ یہاں پر ایم این اے ہیں، وہ حکمرانوں کے ساتھ بیٹھ کر گھروں کے گرانے کا فیصلہ کرنے کے بجائے آج یہاں پر آپ کے ساتھ اور ہمارے درمیان موجود ہوتے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن وہ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، وہ ان کے سوداگر بنے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کا اعتماد لے کر آپ ہی کے گھروں کے خلاف، آپ کے بچوں کے خلاف، معزز عورتوں کو بے گھر کرنے کے لیے آپ کی سروں سے چھت چھیننے کے فیصلے وہاں پر بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک مظاہرے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج ہم نے اپنی آواز بلند کی ہے، آج ہم نے پورے شہر کو یہ بتایا ہے کہ گجر نالے کے اوپر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بڑے بے ہنگم ہیں، وہ ظالمانہ ہیں، وہ عوام کو بے عزت کرنے والے، عوام کو خوفزدہ کرنے والے ہیں۔ اور میں اس ڈپٹی کمشنر سے کہتا ہوں کہ جو بھی ڈپٹی کمشنر، اس کا تو صحیح نام بھی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، کہ یہاں پر افسری کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے ضلع بستی کے معاملات مسلسل خراب ہو رہے ہیں۔ اس ڈپٹی کمشنر کے افسرانہ رویے کی وجہ سے یہ آج کی بات نہیں ہے، مسلسل اس کا یہ رویہ ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ 4K کی چورنگی نہیں بن رہی، یہاں پر بازار، جو بدھ بازار، منگل بازار، اتوار بازار نہیں لگ رہے، اور یہ اس کی نااہلی کی وجہ سے نہیں لگ رہے۔ پورے شہر کا انتظام چل رہا ہے، لیکن ضلع بستی کا انتظام بگڑ رہا ہے، اور گجر نالے کا انتظام بھی بگڑ رہا ہے۔ لہذا میری ماں اور بہنوں، میری بچیوں، میری بیٹیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے، یہ ایک جمہوری عمل ہے، یہ آپ کا قانونی حق ہے۔ پرامن طور پہ احتجاج کرنا
آپ کا حق ہے اور کسی افسر کو اپنی افسری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بھی معلوم ہے انتظامات کیسے ہوتے ہیں, احتجاج کیسے ہوتا ہے, مطالبات کیسے رکھے جاتے ہیں, اور یہ جو یہاں پر افسر ہیں ان کو خدمت کرنی چاہیے, فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. اور اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو ہم بھی اس شہر کے اندر کوئی ایسا ہی نہیں بیٹھے ہوئے. اور یہ مت سمجھنا کہ تم نے اگر ایم این اے کو خرید لیا ہے, ایم پی اے کو خرید لیا ہے, کونسلروں کو خرید لیا ہے, یہ تو بلیک میلر ہیں. ان کے یہ تمہارے دباؤ میں آ کر یا تم سے ساتھ واس کر کے اگر معاملات کرتے ہیں تو جماعت اسلامی رشوت خور نہیں ہے. جماعت اسلامی چور دروازے سے ایک کام اور باہر آ کے دوسرا کام, یہ کام جماعت اسلامی کا نہیں ہے. اور میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج بھی یہ ڈپٹی کمشنر جس کی گردن میں سلاخ پڑی ہوئی ہے, یہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ صوبائی حکومت کی شہ پر یہ ضلع بستی کے لوگ, اس کو تو ضلع بستی کی گلیوں کا نہیں معلوم, اس کو اس علاقے کا نہیں معلوم کہ یہاں پر افسر بنا کے بٹھا دیے جاتے ہیں جن کو لوگوں سے بات کرنی نہیں آتی, جن کو لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ تہذیب یافتہ شہر ہے, یہ تعلیم یافتہ شہر ہے, یہ کوئی کوٹ اور گاؤں دیہات نہیں ہے بھائی. لہذا آپ ان سے عزت کے ساتھ معاملہ کریں. ہمیں بھی معلوم ہے کہ معاملات کیسے حل ہونے چاہیے. لہذا انتظامیہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے قوانین کے اوپر درست طریقے سے عمل کریں. اگر آپ غلطی کریں گے تو رد عمل میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. آپ صحیح عمل کیجئے, صحیح فیصلے کیجئے, ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن اگر آپ لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے, اس لیے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کیمپ لگائیں گے, آپ کی لسٹیں بنائیں گے, اور ان لسٹوں کے اوپر جو طریقہ کار ہونا چاہیے, جو حقوق آپ کو ملنے چاہیے, جو صحیح اور درست فیصلے ہونے چاہیے, ان سب کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. لہذا آج کا یہ مظاہرہ ہم اسی بات کے اوپر ہم اپنے اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم آج کے اس مظاہرے کو اپنے اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں. جتنی مائیں اور بہنیں یہاں پر آئی ہیں میں ان سب کو سلام کرتا ہوں. آپ اپنے حق کے لیے یہاں پر آئے ہیں. جتنے بزرگ اور جوان یہاں پر آئے ہیں میں آپ کو بھی سلام کرتا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی قیادت انشاءاللہ تعالی آپ کی صحیح نمائندگی کرے گی اور مسئلوں کے حل میں آپ کی معاون و مددگار ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی ایک اعلان آپ حضرات کے لیے یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے نمائندے اسسٹنٹ کمشنر نے یہاں آپ کے ذمہ داران کو ملاقات کے لیے اندر بلایا ہے. آپ کے نمائندے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. وہ انشاءاللہ وہاں پر بات کریں گے اور تھوڑی دیر کے بعد آ کے جو بھی چیز آئندہ کا لائعمل ہوگا وہ آپ کے سامنے اعلان کریں گے. اس اثنا میں جو یہاں پر ہمارے نمائندے موجود ہیں وہ آپ حضرات سے مخاطب ہوتے رہیں گے. میں خاص طور پہ جو متاثرہ آبادیوں کے نمائندے ہیں, متاثرہ آبادیوں کی مائیں اور بہنیں ہیں جو یہاں پر بات کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی اپنے نام بتاتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا کے سامنے بھی اور آپ سب کے سامنے وہ اپنے جذبات کا, اپنے خیالات کا اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا اظہار کرتے رہیں گے. یہاں دیکھیں خواتین بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اب تک صرف سما خراشی کر رہی ہیں, بیانات سن رہی ہیں. ہم چاہیں گے کہ اپنی بہنوں کی نمائندگی بھی آپ کے سامنے رکھیں, ان کے جذبات بھی آپ تک پہنچیں. گجرانالہ سے ہماری بہن آپ سے مخاطب ہونے جا رہی ہیں. ہم ان کو دعوت خطاب دیتے ہیں کہ وہ آپ تک اپنے جذبات پہنچائیں. سینٹر میں لے آؤ, سینٹر میں آ جائیں, سینٹر میں یہاں پہ دیکھیں ادھر. جو میرے بہن بھائی بزرگ کھڑے ہیں جو تھک گئے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں وہ پرامن بیٹھ جائیں. جس کی ٹانگیں جواب دے رہی ہیں وہ بیٹھ جائیں, بیٹھ کے پورا خطاب سن لیں. بیٹھ جائیں, سب بیٹھ جائیں, اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں. بیٹھ جاؤ, سب بیٹھ جاؤ, تھکو مت, کیونکہ یہ پروگرام تھوڑا سا آگے چلنے لگا ہے. اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں, تھکے نہ, آرام سے بیٹھ جائیں.
تھوڑا سا کھل کے بیٹھ جائیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ پریشانی نہ ہو. اپنی جگہیں چھوڑ کر بیٹھے ہیں تاکہ ایک آدمی کی خالی جگہ رہے. ہم لوگ گجرنالے سے آئے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. ہم 50 سال سے ادھر رہ رہے. کنفیوز کر دیا نا. السلام علیکم حضرات, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. جو بھی ہمارے بڑے آئے ہیں ان کی بہت بہت مہربانی. بات یہ ہے کہ بڑے ہمارے کسی نے کہا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بندہ تیری رضا کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے نعمت اللہ صاحب تھے, ہم لوگ بھی اس ٹائم موجود تھے, ہم نے ووٹ دیا, اللہ پاک نے سے جتایا. 3 اٹی کے اخبار میں گئے تھے تو لوگوں کی جگہ گرنے لگی تو اس نے بولا یہ جگہ بھی کاٹنی ہے. دوسرے بولا نہیں ہمارے کتے کی کھولی ہے. دوسرے بولا کتے کو بھی دے دو پلاٹ, اس نے کتے کو بھی پلاٹ دیا. آج اچھے بڑے بڑے لوگ جو بیٹھے ہیں کسی کو پلاٹ نہ دیا جائے اور لوگوں کا رونا دھونا اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں. خدا بڑی سنتا ہے, غریبوں کو نہیں ستائے, اللہ آپ کو بہت ستائے گا. بات سنو میری, ہم لوگ کوئی ایسے نہیں ہے 70 سال سے بیٹھے ہیں, ہم لوگ 60 سال سے. ہم لوگ پہلے موجود تھے واحد مجاہد کالونی میں, اس کے بعد ہم لوگ 71 میں یہاں واحد کالونی میں آئے ہیں. وہ زمانہ تھا جب مورچوں میں ہم لوگوں نے ٹائم گزارا ہے. تو ابھی آپ لوگ برائے مہربانی ہمیں تنگ نہ کرو کہ اللہ آپ کو تنگ نہ کرے. اللہ پاک نے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو ہمیں بڑے پریشان کر رہے ہیں. روزانہ کہتے ہیں 105 فٹ, پھر کہتے ہیں 250 فٹ, کبھی کہتے ہیں 70 فٹ, کبھی کہتے ہیں 60 فٹ. تو اتنی ہمیں پریشانی دے کہ ہم لوگ روز مرتے ہیں. ایک ہی دفعہ ہمارے لیے کوئی زہر بنائے ایسی ہوا کہ ہم لوگ ایک ہی دفعہ مر جائیں. ہمیں پریشان نہ کرے برائے مہربانی, ہم لوگ بہت ہی پریشان ہیں. میرا بچہ بیمار ہے, اس کے 6 بچے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے. میں 4 سال سے 2016 میں ہماری کٹنگ ہوئی. میں جب سے کرائے پہ بیٹھی ہوں, مسجد کا گھر ہے, اللہ کا گھر, ان سے پوچھ سکتے, گواہی ہے. مسجد نعمان کے مکان میں بیٹھی ہوں, میرا کرایہ ہر مہینے میں نہیں دے سکتی ہوں. ہم اتنے پریشان ہیں کہ کوئی کہنے کی بات نہیں. 14 لاکھ روپے لگا, 7 مہینے ہم لوگ اس میں موجود رہے. تو ہمیں برائے مہربانی پریشان نہ کریں, ہم لوگ بہت پریشان ہیں. تمہاری بہت مہربانی ہوگی, ہمیں تنگ نہ کریں. اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا یہ بیٹھے ہیں بلڈنگوں میں, یہ کروڑوں کی ہے, یہ ہمارے پاس جو ہے ہزاروں کا مکان, وہ تو نہ چاہیے. ان کی بہت مہربانی ہوگی. ہمیں کہا گیا کہ بدتمیزی سے بات نہیں کرنا, لیکن ہمارا اتنا دل درد کر رہا ہے کہ ہم اتنا بولیں کہ اللہ کے ارشارشی ہل جائے. سمجھی بات, بڑی مہربانی ہوگی. یہ دنیا آئی ہے, ان کا سن لو, بڑی مہربانی آئے گی. میں تو کہہ رہی ہوں پوری عوام سن رہی ہے, یہ نعمت اللہ کی پارٹی ہے, ان کو ووٹ دو اور ان کو جگاؤ. یہ جاگے ہوئے ہیں, جو سوئے وہ سونے دو ان کو. ہاں بڑی مہربانی تمہاری. ہماری بزرگ خاتون, ہماری محترم بہن آپ سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی. یہ سلسلہ ویسے تو ظاہر ہے کہ خاصی دیر ہو گئی ہے اور ہمیں آپ کی بھی تکلیف کا احساس ہے, لیکن ہمارے نمائندے, آپ کے نمائندے اس ADC سے ملاقات کے لیے اندر موجود ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی وہ آئیں گے وہ آئندہ کا لائحہ عمل آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم پرامن طور پر یہاں سے منتشر ہوں گے. دیکھیں, آپ کو نے بھی سنا ہے اور ہم بھی سنتے رہے ہیں. ہمیشہ جب اس طرح کی کوئی مثبت سرگرمی شروع ہوتی ہے تو بہت سارے سرکار کے نمائندے, حکمرانوں کے ایجنٹ آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ابھی ہم نے ناز آباد 2 نمبر کا تذکرہ کیا. پیڈسٹرین برج, بالائی گزرگاہ بنانا وہاں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
جب جماعت اسلامی نے وہاں احتجاج شروع کیا تو حکمراں جماعت کے لوگوں نے آ کر ہم سے کہا کہ ہم نے تو اسے منظور کرا لیا ہے، مگر یہ روڈ بننے والا، اب یہ پل بننے والا ہے، اب یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ تقریباً 2 سال ہو گئے اس بات کو، ان کے لالی پاپ کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس دفعہ حکمراں ٹھیک سے اپنی بات کرتے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، ہم جانتے تو تھے، ہمیں اعتماد تو تھا کہ یہ کچھ نہیں کریں گے۔ اور آج بھی اگر کوئی آپ کے پاس اس وعدے اور دعوے سے آ رہا ہے کہ وہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا تو حل تو صرف جماعت اسلامی ہے، حل تو صرف جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی نے جس مسئلے کو اٹھایا ہے، عوام کے جس مطالبے کو اٹھایا ہے، پوری سنجیدگی کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ اس پر محنت کی ہے، اس کے مسئلے کو حل کرایا ہے کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو، بحریہ ٹاؤن کے لوگوں کے پلاٹوں کے چیک نہیں وہ کلیئر ہوتے تھے اور لوگ پریشان تھے، ان کے چیک ان کو جو ہے باؤنس ہو جاتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی FIR ان کی نہیں کٹتی تھی۔ جماعت اسلامی نے جب اس مسئلے کو اٹھایا تو الحمدللہ اب ان کے چیک بھی کلیئر ہوتے ہیں۔ اور وہ ملک ریاض اس کی گردن میں کہتے تھے کہ اسٹیل کا بہت بڑا راڈ ہے، وہ 2 سے 3 دفعہ دفتر جماعت اسلامی آیا، صرف عوام کی اس طاقت اور اس اتحاد کی بدولت بحریہ ٹاؤن کے لوگ جمع ہو گئے، جماعت اسلامی کے ساتھ انہوں نے اعتماد کیا جماعت اسلامی پر اور جماعت اسلامی نے انہیں اس کا حق دلایا۔ آپ میں سے بہت ساروں کو یاد ہوگا کہ 40 موبائل شکل کی گاڑیاں چلتی تھی، ہتکڑی دکھائی جاتی تھی، ہتکڑی والے ہاتھ دکھائے جاتے تھے کہ اگر بل نہیں بھرو گے تو تمہارے ہاتھ میں بھی ہتکڑی لگ جائے گی۔ یاد ہے نا؟ یاد ہے نا سب کو؟ پانی ہم لوگ سے چھینا، میٹھا پانی ظالموں نے اپنا پیٹ میں ڈال دیا، بنا پیٹ کر دیا سب ظالموں نے، ہم لوگ آپ چھینتے ہیں۔ 65 سال سے پہلے ہمارے آگے بزرگ لوگ آ گئے تھے، ادھر یہ جگہ بھی آباد کی ہمارے بزرگ لوگوں نے، وہ بیچارے چلے گئے ابھی بچوں کو نکالنا یتیم کرنے کے لیے۔ یہ ظالموں سے اللہ پوچھے، یہ ظالموں سے اللہ پوچھے، میٹھا پانی ہم لوگ سے بیچ کے لے کے گیا، دے دیا کھارا پانی۔ یہ ظالموں کو اللہ پوچھے ان سے، یہ ظالموں سے میٹھا پانی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ الیکٹرک کی جو آڈٹ کرایا جائے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ الیکٹرک کے حوالے سے کہ وہ جو ناجائز بلنگ کرتے ہیں، وہ جو اوور بلنگ کرتے ہیں، وہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اس سے عوام کی جان چھڑائی جائے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ معصوم صاحب مرا جسے پتہ ہی کچھ نہیں بہت ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں کچھ بتایا نہیں جا رہا، ہمیں صرف بنا بات پہ ٹینشن بھی جا رہی ہے، کبھی 60 فٹ، کبھی 30 فٹ، کبھی 20 فٹ۔ ہم بتاؤ ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہمیں کچھ بتایا نہیں جا رہا۔ اگر تجاوزات ہیں، ہم آج سے نہیں کئی سالوں سے بیٹھے ہیں، اگر تجاوزات ہیں، ہمارے پروفائل ہے نا وہ دیکھنے کے لیے ملے، پہلے کٹنگ کر گئے اور وہ معاملہ ختم ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ کٹنگ کرنے کے لیے آ گئے اور بنا بات پہ ہم کہتے ہیں چلو ہماری ناجائز تجاوزات ہے، پہلے جو ہمارے جو وہ پروجیکٹ کے اوپر فائلیں پڑی ہوئی ہیں اس کا ہمیں معاوضہ دیا جائے، بالکل اگر وہ تجاوزات کو ہٹا دیا جائے۔ آفس کے اندر بھی جمع ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ اگر ڈی آفس کے اندر جمع ہو سکتا ہے تو گورنر ہاؤس میں بھی جمع ہو سکتا ہے اور وزیر اعلیٰ اس کا بھی گھیراؤ کر سکتا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے اور ہم آج پرامن احتجاج کے ذریعے اپنی بات آپ تک پہنچا رہے تھے۔ محترم امیر ضلع سید وجیح حسن صاحب بات کر کے مذاکرات کر کے یہاں آ چکے ہیں، وہ آئندہ کے لائے عمل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ اتحاد، ہماری یہ طاقت، ہماری یہ قوت، ہماری یہ محبت برقرار رہی تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل کو حاصل کریں گے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں سید وجیح حسن صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع بستی کو کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ لوگ
ने एक एफर्ट की है, कोशिश की है, आप लोग यहाँ आए हैं, अल्लाह ताला ने इसमें बरकत दी है। हमें इंतजामिया ने बुलाया है यहाँ की, और इन्होंने हमें एक यकीन दहानी ये कराई है कि अब मजीद मशीनरी अंदर जाके कोई तोड़ फोड़ नहीं करेगी। और जब तक के हम एक भरपूर लिस्ट बनाएंगे, जमात इस्लामी हर इलाके में अपना नुमाइंदों के जरिए टूटने वाले घरों पे जहां जहां निशान लगे हुए हैं हर एक का एक डेटा बनाएगी, लिस्ट पूरी मुरतब करेगी, और उस लिस्ट को हम इनकी लिस्ट के साथ बैठ के, हमारे 2 नुमाइंदे इनकी उसमें शामिल है, कमेटी में अब शामिल हो गए, जो उसके साथ मैच करेंगे। और जब ये तय हो जाएगा कि यही सिर्फ घर टूटने हैं तो उनका मुतबादिल फौरी तौर पे दिया जाएगा, उसके बाद वो घर टूटेंगे। और जो मुतबादिल वो तय कर रहे हैं वो भी हम आपको पहले बताएंगे, आपको मंजूर होगा तो इंशाअल्लाह फिर वो टूटेगा घर और आगे बढ़ेंगे हम, वरना हम नहीं आगे जाएंगे। ये मेरी बहनों की, बुजुर्गों की और दोस्तों की कोशिश है जिसकी वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, अभी घर बैठने का वक्त नहीं है। जमात इस्लामी के लोग आपके साथ दरमियान मौजूद होंगे, उनके साथ बैठ के हम लिस्टें फेरिस्तें बनाएंगे और उस फेरिस्त को फिर हम यहाँ ला के इनसे टैली करेंगे और उसके नतीजे में मामला तय होगा। मैं आप सबका शुक्र, अगर इस सारे मामले में कोई ऊंच नीच हुई और इंतजामिया ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम आपको दोबारा बुलाएंगे, आप दोबारा आएंगे, इससे दुगनी तादाद में आएंगे अगर इन्होंने धोखा दिया तो। इससे दुगनी 3 गुना तादाद में हम यहाँ आएंगे अगर किसी ने धोखा देने की कोशिश की तो। ये कराची के अवाम है, कराची के अवाम के साथ जो धोखा करता है वो फिर अपनी सीट पर कायम नहीं रहता है, कराची के लोग उसको उठा के फेंक देते हैं। दुआ पे हम इस पूरे अपने मुजाहरे का इंतजाम कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा अपने नायब अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब उसामा रजी साहब से, जी ये ठीक है, दुआ पे फिर हम इख्तिताम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अजमईन। परवरदिगार तो हम सब के हाल पर रहम फरमा, अल्लाह तो हम सब की मुश्किलात और परेशानियों को हल फरमा, तमाम हाजात को पूरा फरमा। अल्लाह तो कादिर मुतलक है, तो हमारी थोड़ी सी कोशिश में बरकत अता फरमा, हमारी कमजोर सी इस यकजहती को ताकत अता फरमा, और अल्लाह तो हम सबको इज्जत और आफियत और सहूलत की जिंदगी अता फरमा। अल्लाह जो लोग अवाम की खिदमत कर रहे हैं, जो वजी हसन साहब हैं, ओवैस यासीन हैं, मुजफ्फर भाई हैं, और जितने भी 2 नंबर के गुजर नाले के जितने भी यहाँ पे नुमाइंदे खवातीन यहाँ पे हैं, अल्लाह तो उन सब की इस खिदमत को कबूल फरमा। जो माएँ बहनें बेटियाँ, जो बुजुर्ग जवान बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनके आने को कबूल फरमा, इसको सदका समझ के कबूल फरमा। अल्लाह तो हम सब के हाल पर रहम फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मोहम्मद व अला आलि सैयदना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा देखिए, एक साथी ने